دوستوں، ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بھی ایک مٹھی چینی کا صدقہ کر لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، گھر کی تمام پریشانیاں، تمام نحوستیں چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے رجب المرجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر لیجئے گا۔ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چینی پر یا غنیوں کا یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے جس کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئی جگہ پر آپ نے اس چینی کو رکھ دینا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوگا۔ شعبان کے مہینے کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو امت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو بہت سارے اللہ والوں نے ان تینوں مہینوں کو ایک ہی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے اور شعبان کے مہینے میں آبیاری کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں اس فصل کو کاٹا جاتا ہے، ابھی بیج بونے کا قائم ہے۔ اور اگر آپ لوگ آج بیج ایک اچھے انداز میں بو دیں گے اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے استفادہ حاصل کر لیں گے تو اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیں گے، پورے سال کی دولت، پورے سال کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیں گے۔ اور جو بندہ بھی تنگ دستی سے، پریشانی سے، بے بسی سے، لاچاری سے، تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرے۔ ایک مٹھی چینی کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جس پر آپ نے ایک اسم اعظم یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کی یہ خاص ویڈیو انشاءاللہ حدیث کے روشنی میں آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آپ لوگوں نے آج کا یہ خاص عمل اور یہ خاص ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ترتیب دی ہے، اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائیں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایک مٹھی چینی کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو آپ نے رجب المرجب کے چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے رجب کا چاند نظر آنے میں، اس لیے جلدی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو پاک نیک بندے ہیں، جن کا یہ عمل ہے، جن کا یہ وظیفہ ہے، اس سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس عمل کو صرف آپ لوگوں نے کرنا نہیں ہے، ثواب کی نیت سے دوسروں کے بھی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں درد رکھیں گے، امت کا درد رکھیں گے، تو اللہ رب العزت بھی راضی ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے، پوری آپ نے جو زندگی گزاری وہ ہم لوگوں کے لیے ہی دعاؤں میں گزاری۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مولا علی شیر خدا کا بھی یہی فرمان ہے کہ ان کے اندر بھی امت کا دکھ تھا، درد تھا۔ ابو بکر صدیق تھے، ان کو بھی امت سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اس مقام اور مرتبہ پہ فائز فرمایا جو کہ بہت زیادہ عظیم و شان مرتبہ ہے۔ آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے اندر شمار کیا گیا۔ اللہ والوں، ہم لوگ یوں تو جمعۃ المبارک کے خطبوں میں ان کا نام سنتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نام کو سنہری حروفوں میں لکھوایا۔ آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، یقین کریں اگر آپ لوگ کر لیں گے آپ کے لیے آسانی ہوگی، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے سے جس گھر میں کرا جائے گا اس گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ میں خاص طور پر ان ماؤں بہنوں سے مخاطب ہو کر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتی ہیں،
تو آج اس عمل اس وظیفے کو کریں، اللہ رب العزت آپ کی بیٹیوں کے نصیب کو چمکا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور بتائے گئی جگہ پر آپ نے اس چینی کو رکھ دینا ہے۔ یہ صدقہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا، آپ کے لیے چینی کا ایک ایک دانہ ایک ایک کروڑ لے کر آئے گا۔ مٹھی بھر چینی پر آپ لوگوں نے یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یا غنیوں بھی پڑھا جائے گا اور یا رزاقوں بھی پڑھا جائے گا۔ اللہ والوں ویڈیو میں بنے رہیں، اور جس طرح سے جس ترتیب اور جس تعداد میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے اس وظیفے کی، دیکھیں شرائط یہی ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے لیے یہ ویڈیو کافی ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کر دینے والی انشاءاللہ یہ ویڈیو ثابت ہو جائے گی، اگر تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ ویسے ہی اپنے روایتی انداز میں اس ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھیں گے، یقین کریں پریشان ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ امت محمدی کا کوئی بھی ایسا انسان ہو جو پریشانی میں اپنی زندگی گزارے۔ تو آج کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کو اس کے اس صفاتی ناموں سے پکاریں اور اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر لیں۔ کچھ ترتیب ہے، صرف اس ترتیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ نے مٹھی بھر جو چینی لینی ہے وہ آپ لوگوں نے صاف ستھری لینی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چینی کے اندر جو ہمارا چینی کا بکسہ ہوتا ہے یا پھر چینی کی جو بھی آپ کی برنی ہوتی ہے اس کے اندر گرم مسالے یا کوئی اور سے مسالے جات گر جاتے ہیں، یا کچھ اور چیز کچرا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں اس برنی میں گر جاتا ہے۔ تو آپ نے صاف ستھری چینی کا انتخاب کرنا ہے، اور ثابت دانوں کا انتظام کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چینی پیسی ہوئی ہو، جتنی زیادہ بہترین چینی ہوگی اللہ رب العزت آپ سے اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ اس وظیفے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی دعوت ہے۔ آج کے اس خاص عمل میں ہم لوگ اللہ پاک کی مخلوق کی دعوت کریں گے۔ اللہ رب العزت کو ویسے ہی مہمان نوازی کرنا بہت پسند ہے، تو آج ہم لوگ کیڑوں کے لیے، حشرات الارض کے لیے ایک چھوٹی سی دعوت کا انعقاد کریں گے، جو کہ ہم لوگ اس دعوت کو رجب المرجب سے پہلے سر انجام دیں گے، اور ہم اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ میرے مولا ہم لوگوں سے تو راضی ہو جا، ہماری یہ ٹوٹی پوٹی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہماری اس ٹوٹی پوٹی خدمت کو قبول و منظور فرما لیا، یقین کریں پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نئی نئی اپورچونٹیز ہم لوگوں کو عطا کریں گے، نئے نئے مواقع فراہم کریں گے، ایسے ایسے رستوں سے رزق آئے گا ہم لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ بس ایک مٹھی چینی کو رجب المرجب کے چاند کو نظر آنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لے گا، یقین کرے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اگر آج کے اس بابرکت دن کو ضائع کرو گے تو آپ کے پاس اور بھی دن ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ضرور ہے، حتیٰ کہ آخری لمحات ہی کیوں نہ آپ کے پاس آ جائے، اور یہ ویڈیو آپ کے پاس آخری لمحات میں ہی کیوں نہ پہنچے، آپ اس لمحے میں بھی یعنی 1 منٹ پہلے بھی، چاند نظر آنے سے 1 منٹ پہلے بھی آپ لوگ اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کے لیے یہ بہترین ثابت ہوگا، آپ کے لیے یہ وظیفہ یقین کریں تیر و ہدف ثابت ہوگا۔ آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کے ہر جائز مقصد میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیں گے، اور یقین کریں جب اللہ پاک کسی کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں پھر یقین کریں رزق بڑھتا ہے، وسیع و عریض ہوتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو کرنا ہے، کوشش کریں کہ ابھی اس عمل کو کر لیں۔ جتنی جلدی کریں گے اور جتنی زیادہ بار اس عمل کو دہرائیں گے اللہ رب العزت کے اتنے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں گے ہم لوگ جتنے بھی دن آپ کے پاس بچے ہیں رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے جائیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ویڈیو رجب کے بعد پہنچ رہی ہے تب بھی کوئی مقصد مسئلہ نہیں ہے، جب بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وظیفے کو پہلے کیا جائے۔
پہلے کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا، بعد میں کریں گے تب بھی اللہ پاک تو غفور و رحیم ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو زیادہ فائدہ جب بھی دے سکتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس عمل کو رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے پہلے کرنا ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ ہم لوگوں نے اس مہینے کی قدر کرنی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال رجب کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ والوں ان لوگوں سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ اللہ پاک نے پھر دوبارہ سے یہ پیارا مہینہ ہمیں عطا کرا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مہینے کی قدر کریں گے اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ بس اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج 41 بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وظیفے کی طرف چلیں گے۔ خصوصی دعا کا آپ لوگ حصہ بنیں، کیونکہ اجتماعی دعاؤں کی برکات بہت ساری زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بارہا اپنی ویڈیو سے بتا چکا ہوں، تو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ ادب سے بیٹھیں۔ جو میری بہنیں وہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیں اور اس خاص دعا کا حصہ بنیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، امت محمدی کی خیر فرما دے، امت محمدی پر مدد کو جاری فرما دے، ہمارے لیے آسانی فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہے، بہترین حلال عزت بابرکت پاکیزہ رزق عطا فرما دے، رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما دے۔ میرے مولا جو میری مائیں بہنیں جو بھی اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، ان بیٹیوں کے بہترین نصیب فرما دے، بہترین رشتے عطا فرما دے، بہترین شادی کا بندوبست فرما دے۔ جو میرے بھائی نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، محنت سے پڑھے ہیں، بیچلرز بن گئے، ڈگریاں ان کو مل گئیں لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی، رشوتیں دینا پڑ رہی ہیں، میرے مولا ان کے معیار والی نوکری عطا فرما، ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ اور جو میرے بہن بھائی بزنس کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو اللہ کا فضل ہے، ان پر تو اللہ کی رحمت ہے، اور ان کے کاروبار میں میرے مولا جو تنگ دستی آ گئی ہے، وہ غلطی کر بیٹھے ہیں، ریاکاری کر بیٹھے ہیں، گھمنڈ کر بیٹھے، میرے مولا ہمیں معاف کر دے۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ہمارے رزق حلال کو برکتیں عطا فرما دے، ہمارے حرام رزق کو حلال سے پاک کر دے۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے، ہمارے الفاظ کو نبی پاک کے الفاظ جیسا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں مولا علی شیر خدا کی طرح علم حاصل کرنے والا بنا دے، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ابو بکر صدیق کی طرح صداقت عطا فرما، عمر فاروق کی طرح عادل بنا دے، عثمان غنی کی طرح ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ملک شام کی خیر فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو جائے، مصلی پر بیٹھے، قبلے رخ ہو کے بیٹھیں، ہو سکے تو اس وقت کی فرض نماز پڑھ لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی فکر والی بات نہیں۔ پانی کا گلاس اپنے پاس لے لیں، اگر چینی موجود ہے تو چینی لے لیں، ایک مٹھی چینی پہ یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، ایک مٹھی چینی بھی اپنے پاس لے لیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رہا ہے، میرے مولا کسی کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، کوئی کسی سے جائز محبت میں گرفتار ہے، رشتہ نہیں ہو رہا۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت کر کے بیٹھے اور آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ کا اس دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی بہت ہی پاکیزہ صفت ہے، اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، یا رزاقو، یعنی اے روزی دینے والے، یا رزاقو۔ اور آپ لوگوں نے یا رزاقو کو جب آپ لوگ یا وہابو سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی پہلے آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے بہت زیادہ دینے والے، پھر آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ اس طریقے سے آپ نے پہلے یا وہابو پڑھنا ہے، اے بہت زیادہ دینے والے، پھر آپ لوگوں نے یا رزاقو پڑھنا ہے، اے روزی دینے والے۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک تسبیح یا وہابو یا رزاقو کی پڑھ لیں، جب اللہ پاک کو یا وہاب سے اور یا رزاق سے پکار لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ عمل بہت خاص ہے اور یہ عمل سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ آپ لوگوں نے کئی بار اس سورت کے وظائف پڑھے ہوں گے، اور کیوں نہ پڑھے ہوں، سب سے بہترین سورت ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء، سورۃ الرافیہ، سورۃ القافیہ یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور بھی اس سورت کے نام ہیں، ابھی یاد نہیں آ رہے، لیکن جتنے یاد آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الرافیہ، سورۃ الشافیہ، اور کیا نام ہے بھائی، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر میں پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ایک بار توجہ سے سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار بسم اللہ شروع میں پڑھیے گا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورت پڑھی، سورۃ الفاتحہ تو ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، تو یہ دو بار ہو جائے گا، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ امہات المؤمنین ہیں، ہماری امی جان ہیں، روحانی والدہ ہیں ہماری امی جان، ہماری بی بی عائشہ صدیقہ، یہ ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم پر جو مصیبت آئے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، یا کوئی بھی آپ کے اوپر بیماری آ جائے یا پریشانی آ جائے، آپ نے 33 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں پہ زور زور سے دم کرنا ہے۔ اتنی زور سے دم کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے تھوک نکلنا شروع ہو جائے اور آپ کے ہاتھوں میں وہ تھوک لگ جائے۔ اتنی زور سے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے ہاتھوں کو چہروں پہ مل لیں، اپنے سر پہ مل لیں، اپنے جسم پہ مل لیں، اپنی گدی کی طرف مل لیں، یعنی کہ مسا کر لیں۔
اس طریقے سے آپ نے کر لیں، آپ پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ تو لہٰذا پہلے آپ نے جو یا وہاب یا رزاق پڑھا 100 بار، اس کو بھی پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور چینی پہ دم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 33 بار آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھا، چینی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے۔ اگر آپ لوگ بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ مل لیجئے گا، اللہ پاک شفا عطا کر دے گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، کیونکہ یہ عمل دیکھیں رزق کو بڑھانے والا ہے۔ یہ جو خاص وظیفہ ہے ہمارا، وہ رزق کو وسیع و عریض کرنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے، اس سورت کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص اتنی خاص سورت ہے کہ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک 10 سپاروں کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اسی طریقے سے آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار 101 ٹائمز آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ جب سورۃ الاخلاص کو آپ لوگ تیسرے نمبر پہ 101 بار پڑھ دیں، اللہ والوں وقت لگے گا لیکن کامیابی یقینی ہے۔ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اس وظیفے کو چند دنوں تک آپ لوگ آزمائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رستے کیسے بنتے ہیں، اللہ پاک کی غیبی مدد کیسے آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ رب کہاں کہاں سے آپ کو نوازے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ حدیثوں کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کا یہ 101 والا جو وظیفہ پڑھا ہے، 101 کی جو عادت ہے، جو عادات ہے 101 کی، یقین کریں اتنی خاص عادت ہے کہ جو بندہ بھی ان عادت کو پورا کر لیتا ہے، 101 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت رزق کے ایسے دروازے کھولیں گے نا، ایسی جگہوں سے رزق دیں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا چوتھا عمل، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو آپ نے بہت بار پہلے بھی پڑھا ہوگا، یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں، یہ اللہ پاک کی ایسی صفت ہے جو آپ کو سخاوت کرنے پہ آمادہ کرے گی۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اللہ پاک سے لینا اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دینا۔ تو اللہ والو، یا غنیوں آپ لوگ پڑھیں گے، آپ کو علم مل جائے تو وہ بھی غنی ہے، آپ لوگوں کے اندر وہ سافٹ کارنر آ جائے کہ آپ لوگ دوسروں کے غم دیکھ کے رونا شروع کر دیں، آپ کو فکر ہو جائے، تو یہ بھی غنی ہونا ہی ہے۔ تو اللہ والو، یا غنیوں سے اللہ پاک کو پکاریں گے اور 41 بار پکاریں گے، 41 ٹائمز اللہ پاک کو یا غنیوں سے پکاریں گے۔ پھر چینی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور آپ لوگوں نے اس پانی کو اسی وقت پی لینا ہے۔ پانی کو پی لیں، چینی کا بتاؤں گا کیا کرنا ہے، پہلے پانی پی لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ اب آپ لوگوں نے جب اللہ پاک سے مانگ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مانگ لیا، اللہ پاک کو راضی کر لیا، رب کی توجہ آپ کی طرف آ گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک سے جتنا دل کرے آپ لوگ مانگے، ہاتھ اٹھا کر جو مانگنا ہے وہ مانگے، جتنا مانگنا ہے مانگے، اور رب سے باتیں کریں، اپنے دکھ سنائیں رب کو۔ اس چینی کو آپ اٹھائیں گے جہاں پر حشرات الارض ہیں، صدقہ کرنا ہے اس چینی کو۔ یہ آسان طریقے سے آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ کیڑے مکوڑے جہاں پر زیادہ ہوں وہاں پر چینی کو ڈال دیں، پاؤں کے نیچے نہ آئے، بس اس کی خیال کریے گا۔ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، چیٹیاں کھا لیں گی۔ کوئی ایسی جگہ پہ ڈال دیں، قبرستان میں چیٹیاں بہت ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے بہت ہوتے ہیں، وہاں ڈال دیں، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یا پھر وہ جو مٹی کے کنڈال ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں، تو چڑیا وغیرہ تناول کر لیں گی۔ بس آپ نے اللہ پاک کی دعوت کرنی ہے، اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی۔ انشاءاللہ دیکھیں رب کو بڑا پسند ہے، جو رب کی مخلوق کی خدمت کرے نا، رب کو بڑا پسند آتا ہے۔ آپ تو ان کیڑوں کی خدمت کر رہے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں، یعنی خالص رب کی رضا کے لیے اور اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ ان کیڑوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ایک اور خاص بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے اس عمل کو رجب المرجب کے چاند کو نظر آنے سے پہلے کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے ویڈیو میں بیان کرا کہ آپ لوگ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر 1 منٹ بھی آپ کو مل جائے، تب بھی 1 منٹ پہلے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ جتنا زیادہ جلدی کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ خوش ہوگا، جتنی بار اس وظیفے کو کریں گے اتنا زیادہ رب خوش ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کو فائدہ پہنچانے میں
کم نہیں کرتا، اللہ پاک بے نیازی سے عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں ہماری نیتوں سے جانتا ہے۔ تو اللہ والو پوری کوشش کریں کہ اس وظیفے کو رجب المرجب کا چاند نظر آنے سے پہلے کریں۔ اگر بعد میں بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو بعد میں بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں، پہلے کریں گے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت سے کم نہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ اللہ پاک کی اس نعمت کا بھرپور شکر ادا کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں، فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، ملک شام کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ان ممالک میں بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔